ہسپتال لاتے ہوئے نہ ان کی فیملی کو بتایا گیا اور نہ ہی ڈاکٹرز کو بتایا گیا جو ان کے ذاتی معالج ہیں. ان کا علاج ہوا، لیکن علاج بھی اس طرح ہوا کہ ابھی تک جو رپورٹ ہم نے دیکھی تو تقریباً اس کی عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی 10 سے 15% تک آ چکی ہے، اور یہ ان کی جعلی حکومت کی رپورٹ ہے. حقیقت کیا ہے یہ ابھی تک نہ ہمیں معلوم ہے، اور نہ جو ہیں ابھی تک خان صاحب کے ذاتی معالج نے ان کا معائنہ کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اعتماد دلایا گیا ہے. ابھی پنجاب کی جعلی حکومت کی سرپرستی میں اگر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کو سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو اس میں ان کے کچھ عزائم ہیں، کیونکہ جو مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے ان کو کوئی کم نہیں کر پا رہا. تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک ہے. اگر فرض کرے آج آنکھ کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے تو خدا نخواستہ کل کو یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے. 9 مئی میں انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے. 26 نومبر کو انہوں نے جو کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے. مرید کے میں جو ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو جن لوگوں کے لیے پاکستان کے عام شہروں کی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ ابھی خون کے پیاسے بن گئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو عدالتوں میں اور خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا کیس نہیں لگ رہا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے کہ وہ کیس لگائے اور انصاف کرے، کیونکہ یہ عدالت انصاف کے لیے ہے. ہمیں تمام پاکستانیوں کو آخری امید ہی ان عدالتوں سے ہیں. اگر فرض کرے عدالتیں انصاف نہیں کر پاتی تو پھر ان عدالتوں کو تالے لگنے چاہیے اور ان کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے عوام اپنے ٹیکس سے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں ملتی ہے، اور عوام کا بھلا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر ان عدالتوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیسز کیا ہیں؟ نہ انہوں نے میمو گیٹ کیا ہے، نہ انہوں نے ڈان لیکس کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسوں میں ججز کی تصویریں لگائی ہیں، نہ انہوں نے اپنے جلسے میں جرنیلوں کی تصویریں لگائی ہیں. لیکن جنہوں نے یہ سب کیا ان کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو پنجاب میں بھی حکومت دی گئی اور وفاق میں حکومت دی گئی، اور سندھ میں بھی. یہ گدا گاڑی سے لینڈ کروزر کا کام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن گدا گاڑی ہمیشہ گدا گاڑی ہی رہتی ہے. آپ پاکستان کے حالات دیکھیں، آپ نے بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا، کس طرح کے اٹیکس ہوئے. اس کے بعد کے پی میں 3 حملے، ان کی ٹرائی کی گئی لیکن ہماری پولیس اور سی ٹی ڈی نے ان کو ناکام بنایا. میں ان کو داد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور ناکام بنایا. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ملک ایک طرف بلوچستان میں، دوسری طرف کے پی میں، تیسری طرف پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں حالات اس طرف جا رہے ہیں، ملک کے حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. لیکن ان کے پریارٹیز دیکھیں، عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگانے، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں کرانی. ایک بندے کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں پورا سسٹم. دوسری طرف پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے. پاکستان کی معیشت دیکھیں، 80,000 ارب روپے تک ہمارے قرضے پہنچ چکے ہیں. اس میں 36,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے جو آپ کے ڈالر کے ساتھ منسلک ہے. ایکسپورٹ آپ کے زیرو ہے، جس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے. آپ کے ڈالر کو
आर्टिफिशियली तौर पर रोका गया है। अगर आज आपको जो आपके दोस्त मुमालिक ने कर्जा दिया हुआ है डॉलर का और आपके साथ रखे हुए हैं, अगर वो वापस ले तो आपका डॉलर जो मसनूई तौर पर 280 रुपए पर रोका गया है, ये 400 रुपए से ऊपर चला जाएगा। अगर ये 400 रुपए से ऊपर गया तो 36,000 का जो बिरूनी कर्जा है वो 50-55,000 तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें। आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के जिंदगी का मसला है और इस पर अवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। उसमें जो है हुकूमती जितने भी इदारे हैं सूबाई हुकूमत के, वो इनके रास्ते में नहीं आएंगे। वो अपना हक इस्तेमाल करेगी जो आइन और कानून उनको देता है पुरअमन एहतजाज का। अगर अदालती इंसाफ नहीं कर रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तमाम इदारे जो हैं सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाने में लगे हुए हैं, तमाम लोग सिर्फ एक जाली इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी, जो आइन और कानून उसको देता है एहतजाज का, उस तरफ जाएगी। जिस तरह कहा गया कि 16 फरवरी तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनका इमरान खान साहब का मुआयना हो, उनके ज़ाती मुआलिज से कौम को ये यकीन दिलाया जाए कि अभी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अलीमा आपा ने कहा कि अब्दुल गफूर अंजुम को हम कानून के कटहरे में लाएंगे, तो मैं ये बात बता दूं कि अलीमा आपा झूठ नहीं बोलती। इंशाअल्लाह ताला इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और पूरी कौम इनका साथ देगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा नेशनल मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए जा रहे थे तो पूरा नेशनल मीडिया उसके लिए बोला था। इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और उनको पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं और उनकी सेहत ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको मुल्क से बाहर भागने दिया। लेकिन यहाँ पर हम हकीकत, क्योंकि ये 900 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना इमरान खान साहब ने अपने सेहत के बारे में कुछ कहा है। अगर आप बात सीरियस आ गई है तो पाकिस्तान के एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते तमाम सहाफ़ी बरादरी उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सीरियस है।